أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک، بلا شبہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر، خیر کثیر یا کثرت کی انتہا. فصل لربک، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں. وانحر، اور آپ قربانی کریں. ان شانئک، بلا شبہ آپ کا بدخواہ هو الابتر، وہی منقطع النسل ہے. ان 3 آیات طیبات کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. اب انگریزی میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. We have already granted you too much of blessings. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، and do the prayer for your Lord and sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ، verily the enemy of yours is always issueless. This is the verbal translation of the passage I recited before you. اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے، چونکہ اس میں کوثر ایک عظیم معنی کا حامل ہے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورتوں کے نام رکھے جانے کے بارے میں بنیادی طور پر 2 پرنسپل اختیار کیے گئے ہیں. ایک، یا تو اس کے ابتدائی کلمے کے نام پر سورت کا نام ہو، یا اس کے اندر کوئی انتہائی اہم چیز یا واقعہ بیان میں آیا ہو تو اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا جائے. چونکہ اس میں کوثر بڑے غیر معمولی معنوں کا حامل لفظ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ کوثر رکھا گیا ہے. اور فن تفسیر میں یہ ایک بڑی اہم بات تسلیم ہوتی ہے کہ خواہ وہ آیتیں ہوں خواہ وہ سورتیں ہوں، ان کا سیاق و سباق تفسیر میں ایک بڑی حد تک ضروری امر سمجھا جاتا ہے. یعنی گزشتہ صورت سے اس کا کیا تعلق ہے، آنے والی صورت سے اس کا کیا تعلق ہے، گزری ہوئی صورت کے خاتمے کو نئی صورت کے آغاز سے کیا تعلق ہے، اور جو گزری ہوئی صورت ہے اس کا آنے والی صورت کے ابتدا سے کیا تعلق بنتا ہے. اس مناسبت سے اس پر جب غور کیا گیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس سے پہلے جو صورت آئی ہوئی ہے اس صورت کا نام ہے سورہ ماعون. سورہ ماعون میں پروردگار عالم نے منافق کی 4 باتوں کی مذمت کی ہے. ایک تو وہ انتہا درجے کا کنجوس ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ یہ خود دیتا ہے نہ کسی سے دلوانے کی ترغیب کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے. خود دینا بڑی بات ہے، اگر خود نہ دے سکے تو دینے والے لوگوں کو دینے کے لیے تیار کرنا بھی الدال کفائلہ، کوئی آدمی اچھائی یا برائی کی طرف دعوت دینے والا اچھائی کے اکتساب یا برائی کے ارتکاب میں شریک سمجھا جاتا ہے، اس کے ثواب میں یا عذاب میں شریک ہوگا. اس لیے کوئی آدمی جو اچھائی کی ترغیب دیتا ہے اس کو یہ باور کرنا چاہیے کہ اس کے ثواب میں
میں بھی ایک حد تک شیئر کروں گا. اور اگر کسی برائی کا ترغیب دہندہ ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کرمنل ابیٹمنٹ کا، اعانت مجرمانہ کا مجرم ہوں. اس کے ارتکاب جرم کے بعد سزا میں بھی شریک ہوں گا. اس لیے مسلمان کو جرم کی ترغیب دینے سے گریز کرنا چاہیے. تو قرآن مجید نے منافق کی مذمت کی ہے، نہ دیتا ہے نہ دلاتا ہے. دوسری بات بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں. اول وہ نماز پڑھتے نہیں، اگر پڑھیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ان صلاتہم ساہون، نمازوں کے بارے میں کوتاہی برتے ہیں، اور اگر پڑھیں تو یراؤن، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اور اتنے حد تک کنجوس ہیں کہ یمنعون الماعون. جن علماء تفسیر کے نزدیک معاون کا مفہوم اس کا مصداق زکوٰۃ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں اس جگہ مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جیسا واجب صدقہ بھی ادا نہیں کرتے. تو اس جگہ منافق کی 4 بری خصلتوں کا ذکر کیا. ایک، ایسا کنجوس ہونا، نہ دینا نہ دلانا. دوسری بات، اول نماز پڑھنی نہیں. دوسرا یہ کہ اگر پڑھنی ہے تو دکھلاوے کے لیے پڑھنی. 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی بات، زکوٰۃ جیسے ضروری فریضے کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرتا ہے. پروردگار عالم نے اس صورت میں اس کے مقابلے میں ایک مخلص ہونے کی حیثیت سے 4 چیزوں کی ترغیب دی ہے. کیا؟ کہ وہ منافق ہے اور اتنا کنجوس ہے. منافقت وجہ ہے کنجوسی کی، یعنی منافقت جس طرح اور کئی چیزوں کے کئی اسباب ہوتے ہیں، کنجوسی کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان میں ایک سبب منافقت بھی ہے. اگر وہ سچ مچ دین پر یقین رکھتا ہو تو جس کو پتہ ہو مجھے اللہ تعالیٰ کثیر معاوضہ عطا فرمائے گا اور کئی گنا مجھے واپس لوٹا کے دے گا، اس کو خدا کے ان وعدوں کے باوجود پھر کیوں نہیں اللہ کے راستے میں سخاوت کرنی چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انا اعطیناک، او میرے محبوب ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ الکوثر، جس کا حاصل معنی یہ بنے گا جب ہم نے دینے میں کسر نہیں چھوڑی تو آپ بانٹنے میں کیوں کسر کریں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ میں یہ تھا ہی نہیں کہ کہہ دیں نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو دوسری بات یہ کہ وہ نماز پڑھتا نہیں، ان صلاتہم ساہون، اور آپ کو کہتا ہوں فصلے، آپ نماز پڑھیں. یعنی بدی سے بچنے کا طریقہ اس کے الٹ چلنا ہے. جیسا کہ کسی نے ارسطو سے پوچھا تم نے دانائی کن سے سیکھی؟ انہوں نے کہا بیوقوفوں سے سیکھی. کہا بیوقوف سے دانائی سیکھنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کہا جن وجوہات کے پیش نظر لوگ ان کو بیوقوف کہتے رہے، جب میں ان کے الٹ چلتا رہا مجھے لوگ دانشور کہنے لگ گئے. وہ منافق ہے، کنجوسی کرتا ہے، آپ سخاوت کریں. اور وہ نماز پڑھتا نہیں، آپ نماز پڑھیں. اور اگر وہ پڑھے تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے تو آپ فصلی لربک، آپ پڑھیں جب تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور کوئی چیز آپ کو ملحوظ خاطر نہ ہو. اور وہ تو مال جیسی کمزور چیز بھی راستے میں مولا کے پیش نہیں کر سکتا، تو آپ فصلے، آپ اس کے لیے قربانی تک کرتے چلے جائیں. رہ گئی بات کہ اس کی سوچ یہ ساری دوڑ لگانے سے اپنی اپوزیشن کو کچلنا، اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے. جب ان میرے اصولوں پر تم عمل کرو گے تو پھر کامیابی تمہارا حق بنے گا. ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے نا، آپ کا بدخواہ، وہی منقطع النسل ہوگا. اس کو پسپا کر کے رکھنا یہ میرا کام ہے. آپ میرے کہے پہ چلیں تو آپ کو ہمیشہ ہی سر بلندی ملے گی. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مسلمان کو پروردگار کے ارشادات پر پورا یقین رکھ کے منزل کی طرف بڑھنا چاہیے. نہ شاخ گل ہی اونچی ہے، نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے، تیری ہمت کی کوتاہی. اور ایک مناسبت گزشتہ صورتوں سے جو اہل علم نے ٹریس کی ہے وہ یہ کہ دراصل یہ ایک مضمون چلتا ہے ثلاثیات کی قسم کا جو سورہ والضحیٰ سے چلتا ہے. سورہ والضحیٰ میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت سے متعلق ہیں. کیا ما ودعک ربک وما قلی،
تیرے پروردگار نے نہ ہی تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہے، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اس جگہ ابن رشد اندلسی نے، جو 6 صدی کا آدمی، کیا خوبصورت لکھا ہے، اس نے کتاب المساجد کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے۔ اس نے کہا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی ہوئی فضیلت کبھی واپس ہوتی نہیں۔ انہوں نے کتاب المساجد میں جہاں چند جگہوں میں نماز نہیں ہو سکتی ان کا ذکر کر کے تو یہ بحث چھیڑی ہے، جب سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا، یعنی اس کے ذریعے سے تیمم کر کے وضو کی ضرورت کو بر وقت حاجت پورا کیا جا سکتا ہے، تو پھر بعض جگہوں میں نماز نہ ہو سکنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں دراصل یہ اس کے مستثنیات میں سے ہے، سرکار پر جو فضیلت نازل ہو چکی ہے، جو عظمت دی جا چکی ہے، وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر ادلسی نے جو قرآن مجید کی آیتوں میں ناسخ و منسوخ کی پہچان کا پرنسپل پیش کیا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی پیش کی ہے کہ جس آیت میں یا جس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہو، وہ معرض وجود میں آ تو سکتی ہے فضیلت، اس کا بیان ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ رب نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی ساتھ گزری ہوئی ساتھ کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوگی، اور فرمایا کہ اچھی بھی اتنی ہوگی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جتنا تم چاہو گے۔ تو یہ 3 فضیلتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں بیان فرمائیں، اور 3 فضیلتیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ کو ہم نے یتیم پا کے پناہ نہیں دی کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو محبت میں کھویا ہوا پایا، مخرت کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو حاجت مند پایا، بے نیاز کر دیا۔ یہ سرکار کی دنیاوی زندگی کے بارے میں 3 فضیلتیں بیان فرمائیں۔ اس لیے ثلاثیات کا چیپٹر چل نکلا۔ اگلی صورت میں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آپ کا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا کیا؟ اور وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو بھاری کر دیا تھا وہ ہم نے اتار دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا ہے۔ جو کوئی آپ کے ذکر کو مٹانا چاہے گا تو یہ بلندی کی طرف جائے گا۔ یہ 3 فضیلتیں اس صورت میں بیان فرمائیں۔ اس سے اگلی صورت میں بھی اسی طرح 3 فضیلتوں کا ذکر کیا، فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، آپ کے اس شہر کی قسم فرمائی جس شہر میں ہزارہا اور عظمتیں اور تبرکات اور مقامات مقدسہ ہیں۔ آب زمزم اسی شہر میں ہے، کعبۃ اللہ اسی شہر میں ہے، حتیم اسی کا شہر میں ہے، اور مطاف کعبہ اسی شہر میں ہے، صفا مروہ اسی شہر میں ہے، آب زمزم اسی شہر میں ہے، مقام ابراہیم اسی شہر میں ہے۔ ہزارہا تقدسات وہاں موجود ہیں، لیکن پروردگار عالم نے شہر کی قسم فرمائی، جس کا معنی یہ کہ جس شہر میں تم بستے ہو، جن کاخوں کو میں تمہارا چلنا پھرنا ہے، جن گلیوں کوچوں میں آپ خرامہ خرامہ چلتے ہیں، میری نگاہ سے کوئی دیکھے تو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں، میں قسم فرماتا ہوں اس شہر کی۔ اور دوسرا فرمایا کہ پوری دنیا نظر زوال ہو گئی، اگر بچے تو تیرے غلام بچے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو تیرے ساتھ عقیدت اور عمل کی پوری وابستگی رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ بھی وہی ہے جو تو نے دیا ہے، جن کے اعمال بھی ویسے ہیں جیسے تو نے بتلائے ہیں، ان کے لیے ہم نے اس سے استثناء رکھا ہے۔ بچے ہیں تو صرف وہ بچے ہیں۔ آپ کے شہر کی قسم فرمانا ایک، اور انسانیت کے زوال سے اور زوال کے سیلاب سے بچ نکلنا یہ صرف آپ کے غلاموں کا حصہ ہے، 2، اور تیسرا ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہ 3 فضیلتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کریڈٹ میں جاتی ہیں۔ یہ 3 فضائل اس میں بیان کیے۔ اس سے آگے چلتے جائیے اور صورتوں کو لیجیے، مثال طور سورہ قدر ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کو 1 رات دی ہے لیکن 83 برس اور 4 مہینے کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے، لیکن زیادہ اچھی کی حد نہیں بیان کی، اس کا مطلب اس کی اچھائی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ایک دوسرا، اس میں ملائکہ اور جبریل امی یہ سبھی نازل ہوتے ہیں، اور پھر وہ ساری کی ساری سلامتی بھری رات ہے، اور طلوع فجر تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ 3 فضیلتیں اس آیت میں بیان کی۔ اسی طریقے سے آگے سورہ عادیات میں دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے گھوڑوں کے بارے
فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا. گھوڑوں کے ہانپنے کی ادائیں، ٹاپے مار کے چنگاریاں پیدا کرنے کی ادائیں، اور پاؤں سے گرد اڑانے کا منظر. اب اس گرد کی بھی قسم فرمانا جو ان کے قدموں سے لگی ہے، کیا معنی نکلتے ہیں؟ اے میرے مصطفیٰ، وہ گرد قسم کھائے جانے کے قابل نہیں، لیکن میں اس کی قسم فرماتا ہوں. کیوں؟ کہ وہ ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگی ہوئی ہیں جن گھوڑوں کے بدن شاہسواروں کے بدن سے لگے ہوئے ہیں. شاہسواروں کے بدن شاہسواروں کے ہاتھوں اور بازوؤں سے لگے ہوئے ہیں، وہ شاہسواروں کے ہاتھ تیرے ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں. تو اس مناسبت سے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس طرح چلتے چلتے آگے چلے آئیے، بالکل قریب کی صورتیں لے لیجئے. یہ قاعدہ ان تمام صورتوں میں جاری کیا جاتا ہے جو درمیان میں آئی ہیں، لیکن میں نے اختصار کی غرض سے، چھوٹا کرنے کے ارادے سے میں نے چند صورتوں کو بیچ میں سے لیا ہے. آئیے لیجئے. فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے پیارے، نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ان ہاتھیوں والوں سے کیا کیا؟ اب رب تو سب کا رب ہے، لیکن کہا تیرے رب سے. اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. رب تو رب العالمین ہے، لیکن رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اضافیہ میں سے ہے. اس کا مطلب ذات باری میں تو یہ صفت بہمہ وقت پائی جاتی ہے، لیکن اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی پلنے والا ہو. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں باپ ہونا، باپ ہونا ایک صفت ہے، لیکن باپ کا اطلاق کب آئے گا؟ جب اس کے ہاں کوئی اولاد ہو. تو پھر اصولی طور پر ہوگا کیا؟ ایک ماں ہے جس کے ایک بیٹے کا نام فرض کر لیجئے شاہد ہے، ایک کا فرض کر لیجئے ناصر ہے، ایک کا فرض کر لیجئے مجاہد ہے. ماں خامد کا نام لیتے وقت کہتے ہیں شاد کے ابا کو بلاؤ، شاد کے ابا جی کو بلاؤ. حالانکہ ابا تو باقی کا بھی ہے، لیکن خاص طور پر شاد کا نام کیوں لیتی ہے؟ چونکہ پہلوٹی کا بیٹا اس کا وہ ہے، وہ سمجھتی ہے پہلے اس کا ابا لگا ہے، باوجود اس کے کہ سبھی کا ابا ہے، لیکن نام وہی چلے گا کہ جس کا پہلے ابا لگا ہے. چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول الخلائق ہیں، تو یہ بتانا مراد ہے سب سے پہلے جس کی طرف نسبت ربوبیت کے ساتھ تعلق بنا ہے وہ مدینے کا چاند ہے. اس لیے اے میرے محبوب، میں نے رب کعبہ بن کے یہ کام نہیں کیا، رب محمد بن کے یہ کام کیا. اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 558 ہے، انہوں نے دلائل النبوت جلد دوئم میں ذکر کیا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی روایت ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس روایت کا درجہ کیا بنتا ہے، لیکن روایت انہوں نے نقل کی ہے. وہ کیا ہے کہ جس تاریخ ابرہہ نے حملہ کیا تھا، یہ تاریخ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی تاریخ تھی. اسی تاریخ سرکار کی ولادت ہوئی. مشہور تو یہ عام الفیل میں سرکار کی ولادت ہوئی، اس سے اہل علم کا اتفاق ہے. لیکن آگے تاریخوں میں خاص کون سی تاریخ تھی، یہ اختلاف ہے. ان اختلافی روایات میں خواہ یہ کمزور ہے خواہ مضبوط ہے، لیکن ایک روایت انہوں نے جلد دوئم میں دلائل النبوت میں نقل کی ہے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کی تاریخ بھی وہی تھی جس تاریخ ابرہہ حملہ آور ہوا. اب اگر اس تاریخ کی روایت کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات اور زیادہ قریب پڑ جاتی ہے، یعنی رب کعبہ بن کے ان کو میں نے ذلیل و خوار نہیں کیا، رب محمد بن کے کیا ہے. کیونکہ کعبوں کی وجہ سے آزردہ ہو کر اگر مجھے کرنے کی عادت ہوتی تو بخت نصر نے جس وقت کے بیت المقدس شریف کو گندگی سے پاٹ دیا تھا اس پر بھی میں ابابیل بھیجتا، لیکن اس پر ابابیل نہیں بھیجے. دراصل وہ تیری خوشی کا دن تھا. اس دن جب حملہ کیا تو ہم نے پھر ان کو معاف نہیں کیا. ایک یہ فضیلت ہوئی، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان کے مکر و فریب کو ذلیلہ خوار کر کے رکھ دیا، اور تیسری بات یہ ان کو چری ہوئی گھاس کی طرح کر دیا. یہ تین کی فضیلتیں آ کر کے اختتام پذیر ہوتی ہیں. اوپر جو مذمت بیان کی، اگر ان کو بھی تین ہی پر تقسیم کر لیا جائے ان مذمتوں کو، کہ کنجوسی کو ایک صفت بنا لیا جائے، نماز چھوڑنے کو ایک اس کی مذمت کی صفت بنا کر لیا جائے، ان مذمتوں کو کہ کنجوسی کو ایک صفت بنا لیا جائے، نماز چھوڑنے کو ایک اس کی مذمت کی صفت بنا لیا جائے، اور اس کے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ایک نماز پڑھنے کی صفت مذمومہ تسلیم کر لی جائے تو وہ ٹریپلیکیشن اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. رب کریم نے وہ تین کے ہار پرو کے
سرکار کی بارگاہ میں رکھ کے، کیونکہ مدح کے دو اسلوب ہیں، ایک اپنے محبوب کے اندر پائی گئی ہوئی عظمت کا ذکر کرنا، دوسرا یہ کہ اپنے محبوب کے دشمن کی مذمت کرنا، یہ بھی ایک اسلوب مدح ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زہیر کو، جس کا ذکر کیا ہے حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات شافیہ کبریٰ میں جلد اول کے اندر، کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعر کہتا ہوں۔ فرمایا شعر کہتے ہو تو تم اپنے نبی کی مدح کرو، کس طریقے سے؟ اقدح علی اعداء نبیک، تم اپنے نبی کے دشمنوں کی مذمت کرو، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت کو بھی فتح مکہ والے دن سرکار دو عالم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا کہ تم اپنے نبی کی شان بیان کرو، تو انہوں نے شان کس طرح بیان کی تھی؟ اللہ ابلغ عباس فإن سیوفنا ترکت کا عبدا وعبد الدار سادتہ الاماؤ۔ اب وہ سرکار کی تعریف بھی کر رہے ہیں لیکن دشمنوں کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کے متن کے اندر ذکر کرتے وقت حضرت حسان بن ثابت کا ذکر آیا ہے، تو اس کے متعلق علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ عالیہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے حضرت حسان سرکار کی تعریف کے اشعار پڑھ رہے تھے، تو اس وقت حضرت عروہ بن زبیر آئے جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے لگتے تھے، آپ کی سوتیلی بہن اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے تھے، وہ آپ کے بھانجے ہونے کے ناطے سے محرم تھے، اس لیے آتے تھے۔ انہوں نے آ کر کے کچھ مذمت کرنا شروع کر دی حضرت حسان کی کہ تو اس تہمت کے معاملے میں بھی شریک ہوا ہے اور آج تعریفیں کر رہا ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں۔ جناب سیدہ نے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق منع کیا، ان کا بیٹے اس کو برا نہیں کہنا، اس کی مذمت نہیں کرنا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ کہا کیوں نہ ڈانٹوں، یہ آپ کو جو دشمنوں نے تہمت لگائی تھی اس میں شریک ہوئے تھے؟ تو جناب سیدہ کہتی ہیں یہ تیرے نبی کے دشمنوں کی مذمت کرتا ہے، یہ سرکار کا مدح خان ہے، مدح خان ہو کے کرتا کیا؟ نبی پاک کے دشمنوں کی مذمت کرتا ہے۔ اور فتح مکہ والے دن جو انہوں نے منظر دکھایا، وہ فرمایا کہ فَإِنَّ سُيُوفَنَا تَرَكَتْ كَعَبْدًا وَعَبْدَ الدَّارِ سَادَتَهَا الْإِمَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں لسانی صارم لا عیب فیہ وبغری لا تقدرہ دلاؤ فإن ابی ووالدتی وإردی لإرد محمد منکم فداؤ۔ یعنی یہ کہنا کہ اے ابو سفیان وہ تاریکیاں کافور ہو گئیں جن میں کھڑے ہو کر تم سرکار دو عالم علیہ السلام کی قضا کرتے تھے، اب ہماری تلواروں نے تمہیں غلامان بے دام کی طرح ہمارے سامنے باندھ کے کھڑا کر دیا ہے، درخت پر کے پتوں کی طرح کانپ رہے ہو۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عزت و آبرو پر اپنے عزت و آبرو کی بازیاں لگائی ہیں، اور میری زبان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی تلوار ہے، یہ چلتی چلی جائے کند نہیں ہوتی، اور یہ اللہ رب العزت کا سمندر ہے، یہ اگر اس میں لوٹے پھینکے جائیں تو اس کا پانی گدلا نہیں ہوتا۔ دشمنوں کی مذمت بیان کی، لیکن اصل میں یہ مدح کا ایک اسلوب ہے، کبھی محبوب میں پائی گئی خوبیوں کا ذکر کرنا اور کبھی محبوب کے دشمن کی مذمت کرنا، یہ دونوں اسلوب مدح کے اسلوب مانے جاتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے یہ اوپر کی صورت میں نبی پاک کے دشمن کی مذمت کرنا کہ وہ جو تیری مخالفت رکھتا ہے وہ بدنصیب کنجوس ہے انتہا درجے کا، اور نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز پڑھے تو دکھلاوے کے لیے پڑھتا، یہ بھی سرکار کی مدح میں جاتا ہے۔ کیوں کہ مدح کے اسلوب دو تسلیم ہوتے ہیں، کہ ایک محبوب کے اندر پائی گئی خوبیوں کا ذکر کرنا اور دوسرا محبوب کے دشمنوں کی مذمت کرنا۔ تو یہ ثلاثیات کا باب، ثلاثیات کے یہ ہار پرو کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور آخر میں یہ نتیجہ نکالنا کہ انا اعطیناک الکوثر، او پیارے ہم نے آپ کو بہت کثرت عطا فرمائی ہے۔ اس پر بعد میں گفتگو کریں گے کس چیز کی کثرت، یہ بعد میں فیصلہ کریں گے، لیکن یہاں پتہ چل گیا کہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اتنے انعامات جو دیے ہیں، ایک معنی یہ بنتے کہ پیچھے مڑ کے دیکھو تو صحیح، یہ فضائل اور کمالات کا سیلاب جو آ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ دیکھ کے حیران ہے، یہ ہم نے آپ کو عطا کیے۔ ایک معنی یہ بنتے، اور ایک معنی یہ بنتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، اور ایک معنی یہ بنتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ خدا کی معرفت کے دو بنیادی پرنسپل تسلیم ہوتے ہیں۔ ایک خاصان بارگاہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور خدا کی ذات کی رضا کے لیے مخلوق کی پہچان کرتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مخلوق کے ذریعے سے خالق کی پہچان کرتے ہیں۔ جیسا
رومی रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, मैं जंगल में गया तो एक आदमी को देखा कि वहाँ बैठा हुआ भेड़ें चरा रहा है, बकरियां चरा रहा है। मैंने उससे पूछा कि बता तुझे भी कोई खुदा की पहचान है कि खुदा है और एक है? उसने कहा रूमी कितने बड़े दानिशवर हो और कैसा कमज़ोर सवाल किया है, मैं यकीनन जानता हूँ खुदा है और एक है। पूछा कि किस तरह जानते हो? उन्होंने कहा पहले खुदा की हस्ती के बारे में सुन लो, फिर उसके बाद एक होने के बारे में मैं आपको अर्ज करूँगा। कहा कि खुदा का होना, कहते जिस कोई भेड़ में खो बैठता हूँ, मेरी भेड़ गुम हो जाती है, उसकी तलाश में निकलता हूँ, जंगल में घूमता हूँ, जिस किसी जगह को मैंगनी मिल जाए, मैं समझता हूँ अगर भेड़ इस रास्ते से गुजरी ना होती तो मैंगनी यहाँ कहाँ आती। तो मैं समझता हूँ अगर एक छोटी सी मैंगनी एक भेड़ को साबित करने के लिए दलील हो सकती है, तो ये ज़मीनों आसमानों की अज़मतें ये किसी खालिक की मौजूदगी पर दलालत नहीं करते? गर मुदब्बिर नेस्त ई तदबीर चीज़, गर मुसव्विर नेस्त ई तस्वीर चीज़। रूमी फरमाते हैं तेरे इसी जवाब से मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई कि जिस तरह तुम उसका होना जानते हो उसका एक होना भी तुम जानते हो। तो इस तरह मखलूक के ज़रिए से खुदा की पहचान करना एक तरीक़ा ये है, और एक तरीक़ा ये है कि खुदा की शनासाई पहले हो। जैसे सरकार फरमाते हैं कुन तो नबी व आदम बैन अलमाए व तीन, अभी मखलूक का किस्सा ही नहीं चला था तो मैं उस वक्त मनसब नबूवत पर फाइज था। और हमारे उलमाए हदीस और उलमाए तफसीर और उलमाए अक़ायद मुत्तफ़क़ा तौर पर इसका इतराफ़ करते हैं कि नबूवत अज़ किस्म उलूम है, इल्म की किस्म की चीज़ है। तो अगर नबी हो अल्लाह का, तो ये किस तरह मुमकिन है कि अल्लाह की पहचान न हो और नबी हो? इसका मतलब यह है कि कोई भी नहीं बना था तो मुझे अल्लाह की पहचान थी। तो रब्बे करीम ने वो पहचान का वो पुराना उसूल यहाँ से इस्तेमाल किया, इन्ना आतैनाकल कौसर। मखलूक से अपनी तवज्जो को हटा ले, ये कर क्या सकते हैं, इनके कब्जे में क्या है, ये नाराज़ हो जाए तो छीन क्या लेंगे, अगर ये राज़ी होंगे तो दे क्या देंगे, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। इन्ना आतैनाका, हमने आपको ये सभी दौलतें अता फरमाई हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। कमर बांधे और मौला का नाम लेकर के अपनी मंजिल की तरफ चले, और फिर मेरे साथ ताल्लुकात पहले बराबर कर ले। फसल्ले ले रब्बे का, आप अपने परवरदिगार की नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें लेकिन खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, दिखलावा मकसूद न हो। और उसके बाद फरमाया वनहर, कुर्बानी करें। और इन शानिया का होल अब्तर, ये मखलूक की तरफ तवज्जो है कि जो तुम्हारे रास्ते में दुश्मनी हायल हो रही है उसका बंदोबस्त हम कर लेंगे। इसका मतलब यह अल्लाह वालों को रब से ताल्लुकात बेहतर बना लेने चाहिए, और फिर रब से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो फिर मखलूक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जितने भी मामलात में ख़राबी, तो कहा फिर वो जो लुगत का कायदा है, कोई छोटी चीज़ दी जाए तो अता कहते हैं, कोई बड़ी चीज़ दी जाए तो आतायाती का इस्तेमाल होता है। तो फिर इसकी तत्वीक किस तरह होगी? दी तो बड़ी चीज़ है। उसके बारे में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने बड़ा खूबसूरत लिखा, कहा ए प्यारे, अगरचे चीज़ बतौर चीज़ के बड़ी है, लेकिन हमारी शान के मुकाबले में, तेरी अजमत के मुकाबले में कुल दुनिया का देना मामूली चीज़ का देना। और एक ये फरमाना इन्ना आतैना, फिर एक फ़र्क है, आता के साथ हमज़े के साथ जो आता होता है उसके माना होता है देना, और ऐन के साथ आता युअती एताअन, इसके माने दे देना। हमज़े के साथ दें तो उसका मतलब ये होता है कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मालकाना हुकूक आपको हासिल नहीं है। लेकिन जब ऐन और तवा के साथ आता योती एताअन हो तो उसका माना यह है कि आप इसके मालिक हैं। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और इस जगह जिब्रील अमी का कोई जिक्र नहीं किया, जिसका मतलब यह है प्यार का एक उसूल है कि प्यार तमाम बाकी रिश्तों को सब बीच में से निकाल के डायरेक्ट अपने महबूब के साथ अपना मामला करती है। कहा ए प्यारे, ये जो हमारा तेरा लेना देना है, हम इस बारे में किसी को बीच में दाखिल नहीं करना चाहते, मैं जानूं और तू जाने। इन्ना आतैना कल कौसर, इस पर एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है। जब कौसर का इस्तेमाल, मुफरतुल कसरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हज़रत इमाम नस्फी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो 710 में आप जिनका विसाल हुआ और बड़ी शख्सियत का इंसान है। तफसीर आपकी छोटी सी है, मगर जितनी छोटी है उतनी जामे है।
جتنی مختصر ہے اتنی اعلیٰ قسم کی تفسیر ہے. آدمی بڑے خوبصورتی سے لکھتا ہے. تو وہ اس مقام پر مفرط الکثرت، کوثر کا معنی کہتے ہیں یہ مبالغے کا صیغہ ہے کثرت سے، تو کثرت کی انتہا تک کے لیے جس کا اطلاق آتا ہے وہ کوثر ہے. تو اس مناسبت سے عالم کثرت سارا آپ کا حصہ ہے. اس بارے میں خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو ہماری کتب سیاق کے اندر موجود ہے، آپ سے کہا گیا کہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ الکوثر جو ہے ہوا نہر فی الجنت، وہ تو جنت میں ایک نہر کا نام ہے، احلی من الاصل، جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور وہ ابیض من دودھ سے بھی وہ زیادہ سفید ہے، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ اتنی پیاری ہے کہ اس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ زبرجد کے پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے جو برتن ہیں وہ چاندی کے بنے ہوئے ہیں. تو ایسی خوبصورت جگہ کا نام ہے کوثر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جواب میں کہنے لگے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ یقیناً ہے، مگر وہ اس کوثر میں سے ایک معمولی جزو کا نام ہے، یعنی اس کثرت کا ایک جزو ہے جو کثرت پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمائی ہے. تو صاحب مدارک کے نزدیک وہ کثرت جو ہے وہ کثرت کی انتہا کا نام ہے کوثر. اب اس جگہ آ کر کے پتہ چلا کہ تمام عالم کثرت سرکار کے حوالے کر دیا، لیکن اس میں جو پہلو خوبصورتی کا ملتا ہے سارا ہی خوبصورت ہے، مگر یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ہم نے آپ کو دے دیا ہے. یہ ہبے کا پرنسپل بنتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے، آپ اس کے مالک ہیں. عطا کا یہ مطلب ہوگا، اور یہ ہبے کی ایک فارم ہے. امام راضی نے اس جگہ امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک پرنسپل کوٹ کیا ہے، کہتے ہیں مذہب حنفی میں ہبے کا ایک دستور ہے، ایک ہبہ بلا عوض ہوتا ہے اور ایک ہبہ بالعوض ہوتا ہے. جو ہبہ بلا عوض ہوتا ہے وہ ریووکیبل ہوتا ہے، قابل اقالہ ہوتا ہے، واپس لیا جا سکتا ہے. اور ایک وہ ہبہ ہوتا ہے جس کا کچھ معاوضہ لے لیا جائے تو پھر وہ ہبہ واپس نہیں ہو سکتا، ریووکیبل ہوتا ہے. اب دیکھیں گے یہ ریووکیبل ہے ارریووکیبل ہے. کہتے ہیں مذہب حنفی کے قاعدے کے مطابق یہ ارریووکیبل ہے، قابل اقالہ نہیں ہے. دے دیا ہے لیکن یہ کینسل نہیں ہوگا. کہا کس طرح ثابت کرتے ہو؟ کہا جب یہ کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عالم کوثر عطا کر دیا، آپ کہا کریں فصلی لربک، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے گا. یعنی کائنات کا جو ہبہ ہے یہ تیرا، اور مقابلے میں آپ نماز ہمارے حوالے کر دیجئے. یعنی یہ ہبہ بالعوض کی صورت بن جائے، جس کا مطلب یہ کہ یہ دے تو دیا ہے لیکن واپس نہیں لیں گے. اور قرآن مجید کی جو گزری وہ آیت ہے وہ بتاتی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کل دے دیں آج واپس لے لیں، تو پھر وہ وعدہ سچا ٹھہرتا ہے. معلوم ہوا یہ ہبہ ہوا تو ہے لیکن اس نے واپس نہیں ہونا. اور ہبے کے لیے ایک بنیادی اصول ہے کہ جو ہبہ کرنا چاہتا ہے چاہیے کہ وہ کامل مالک ہو، اور اگر اس کا کوئی پارٹنر ہو تو ہبہ مشاع قابل اعتراض ہے. یہی وجہ کہ کبھی کسی زمانے میں پاکستان میں ایک مارشل لا ضابطہ نمبر 5 کے تحت ایک ایفیڈیوٹ لکھا جایا کرتا تھا، جس میں کہ ہبہ کرنے والا ایک آدمی لکھتا تھا کہ میں جس کا فلاں نام ہے، فلاں کا بیٹا ہوں، اتنی عمر کا ہوں، میں بلا اقراء و اجبار دیگرے فلاں فلاں چیز جس کا رقبہ اتنا ہے، کھیوٹ نمبر اتنا ہے، خطونی نمبر اتنا ہے، رقبہ اتنا ہے اور خسرہ نمبر اتنا ہے، میں اپنی آزاد مرضی سے فلاں کو ہبہ کر کے دیتا ہوں. تو جس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اور کوئی مالک نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہبہ کرنے لگا ہوں، شور وہ مچائے جو پارٹنر ہو. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جا بجا کہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمانوں کا میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. للہ میراث السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کی میراث اللہ ہی کی ملکیت ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اور کسی کو دیتا نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے مولا کریم ملکوں کا تو مالک ہے، تو جسے چاہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہے واپس لے لیتا ہے. تو جس طرح مالک ماننا، ملک کا مالک تسلیم کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اسی طرح یہ جاننا کہ ملک کسی کو عطا کرتا ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. ملکوں کا مالک پروردگار کو تسلیم کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور ملک عطا کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت کرے.
اگر مالک الملک مانے لیکن عطا کرنے والا نہ مانے تو قرآن مجید کا انکار لازم آتا ہے کہ نہیں؟ اب پروردگار عالم نے وہ عطا کرنا چاہا تو یہ ثابت کرنا چاہا کہ شور وہ کرے جو میرا حصہ دار ہو، میں اکیلا مالک ہوں۔ اگر میں اکیلا مالک ہو کے کہتا ہوں انا اعطیناک تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تو یہ پوزیشن ان لا کہلاتا ہے، پوزیشن ان فیکٹ۔ اور اگر معراج کے واقعے پر غور کیا جائے تو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ ممکن ہے کسی عالم علم کو مجھ سے اختلاف ہو، میرے بھائی ہر ایک کو اختلاف کرنے کا حق ہے، مگر میری سمجھ میں جو بات آتی ہے اگر میں اس کو سمجھنے میں حق بجانوں تو میرا خیال ہے کہ کافی وزنی ہے۔ وہ یہ کہ معراج کی رات اگر اللہ کی ملاقات سرکار سے مطلوب تھی، سرکار پروردگار کی بارگاہ میں گئے، تو جس سے باقی انبیاء علیہ السلام سے معراج کا جو طریقہ کار تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے معراج کرانا چاہی تو دور پہ کرا دی، ابراہیم علیہ السلام کو کرانا چاہی تو یا نار نمرود پہ کرا دی یا صخرہ سما پہ کرا دی، لیکن درمیان میں یہ کہ پوری کائنات میں ان کو دورہ کرایا جائے ایسا تو نہیں ہوا۔ لیکن سرکاری تو عالم علیہ السلام کا جب وقت آیا تو ان کو مسجد حرام سے اٹھا کر کے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور معراج اگر صرف سرکار ہی کی تھی تو انبیاء علیہ السلام کو کیوں لایا گیا؟ اور پھر اگر صرف اللہ سے ملاقات مراد ہے تو پھر آسمانوں کی سیر کیوں کرائی گئی؟ جنت و دوزخ کے دورے کیوں کرائے گئے؟ اور لامکان میں کیوں لے جایا گیا؟ اگر ان پر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ جس وقت قاعدے کے مطابق لکھ کے دے دیا کہ یہ ہم نے آپ کو دے دیا تو یہ پوزیشن ان لا ہے۔ موقع کے قبضے کے لیے یہ پرنسپل ہے کہ جو پریویس پوزیسی ہے، جو سابقہ قابض ہے، اس کا قبضہ چھڑایا نہ جائے تو نئے کو قبضہ ہینڈ اوور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اگر قبضہ کاشت بھی دیا ہوا ہے کسی کو تو آپ اس سے اس کی اجازت کے بغیر اب مالک ہونے کی حیثیت سے وہاں حال جوتے تو یہ قانونی طور پر جرم بنتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ اپنے کاشتکار سے ضابطے کے مطابق قبضہ لیں۔ تو جو نبی جو رسول جس خطے میں آیا اس کا وہ پوزیسی تسلیم ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی کا دائرہ اختیار اپنے اس ایریے میں ہوتا رہا جس ایریے کا وہ نبی اور رسول بن کے آتا رہا۔ تو قواعد کے مطابق ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنے علاقے کا پوزیسی تسلیم ہوتا ہے۔ تو سارے انبیاء کو وہاں اکٹھا کرنا، اس کا معنی یہ کہ کائنات کی ڈگری ہم نے اپنے محبوب کے نام کی ہے، اب مجھے بتلاؤ کہ قبضہ چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اس وقت انبیاء و مرسلین نے سرکار کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے سرکار کو امام تسلیم کر کے واضح کر دیا۔ اگر ہم قبضہ نہ چھوڑنا چاہتے تو پیچھے اس امام صاحب کے کبھی نہ کہتے، اس کے پیچھے جو کھڑے ہم ہو کے ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم قبضہ اس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے کیا معنی ہے۔ نماز بھی کسی کے پیچھے پڑھنا اور اس کے سامنے سرنڈر بھی نہ ہونا، یہ نماز کی ایک نئی قسم ہے۔ نہیں تو جس آدمی کو جس کے پیچھے نماز پڑھنے کی نوبت آئے نماز پڑھ لے تو پھر اس کے بارے میں باغیانہ ذہن نہیں رکھا کرتا۔ جیسے جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کے تجویز دی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر آپ کو کام کرنا چاہیں تو ہم مردانگی کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں اس رائے کا مالک ہونا جائز بھی نہیں سمجھتا اور کرتا بھی نہیں ہوں۔ میں دل و جان سے ان کو خلیفہ تسلیم کیا ہے، زندگی بھر جب تک زندہ ہوں جب تک وہ خلیفہ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، ان کی اطاعت کروں گا اور ان کو سرکار کا جانشین تسلیم کروں گا۔ تو امام سمجھنے کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ واضح کر دیا کہ ہم نے آج زمین کا قبضہ سرکار کے حوالے کر دیا۔ اور آسمان پر گئے تو امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی اپنی الجواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر کے اندر لکھتے ہیں کہ آسمانوں پہ حضرت سید عالم علیہ السلام نے فرشتوں کو امامت کرائی۔ اب بیت المعمور میں ملائکہ اکٹھے ہوئے، ان کو امامت کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا دراصل جس کائنات کا قبضہ دینا ہے اس کے مرکزی مقامات پر چل کر کے آپ کے پوزیسی ہونے کا اعلان کرنا ہے، آپ کے مالک ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ فرشتے جس دنیا میں رہتے ہیں فرشتے اپنے ایریے کے پوزیسی ہیں، تو آپ اس جگہ کھڑے ہو کر کے امامت کریں جس سے واضح ہو جائے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو یہاں وہ اٹھائے گا۔ سارے ملائکہ نے سرکار کے پیچھے ہاتھ باندھ کے امام تسلیم کر کے واضح کر دیا کہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، ہم نے آپ کے پیچھے اقتدا کر لی ہے۔ تو زمین پر انبیاء علیہ السلام نے، آسمان پر ملائکہ نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے زمینوں آسمانوں کے قبضے سرکار کے
حوالے کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا انا آتینا کل کوثر کا جو ہبہ کاغذاتی طور پر تحریر ہوا تھا وہ پروردگار عالم کی دنیا میں واقعاتی طور پر سرکار کے حوالے کر دیا گیا۔ اب پوزیشن ان فیکٹ بھی ہے اور پوزیشن ان لا بھی ہے۔ اب یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس پر نازل ہونے والے اس ایک جملے سے ہزارہا مسائل حل ہو گئے۔ میں اب آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے، اور اللہ رب العزت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے سرکار پر قربانیاں دیں، سرکار کی آل بیت، سرکار کے صحابہ اور وہ اولیاء امت جنہوں نے پوری زندگیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے قربان کی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے سے تعلیمات کو قوم تک پہنچایا اور اپنے عمل کے ذریعے سے عملی زندگی پیش کر کے لوگوں کو بتایا کہ ان پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو آپ جس وقت تک اولیاء اللہ اور علماء ربانی کے ساتھ وابستہ رہیں گے اس وقت تک آپ کا دین سلامت رہے گا۔ یہ تھا آج کا پیغام، جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والحمد للہ۔ شرک ہو تو کم از کم قیامت کے میدان میں تو شرک نہ ہو، اور پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت موجود ہے، ان کی موجودگی میں تو نہ ہو۔